دوستو سوچو ایک دن جب زمین اپنے راز کھول دے گی، جب سورج صرف چند قدم پر ہوگا اور انسان اپنے گناہوں کا بوجھ لے کر پسینہ پسینہ کھڑا ہوگا۔ ہر شخص چلائے گا نفسی نفسی، میری جان میری فکر۔ اس وقت کوئی مال کام نہیں آئے گا، کوئی رشتہ مددگار نہیں ہوگا۔ قرآن کہتا ہے وہ دن جب انسان رب العالمین کے سامنے کھڑا ہوگا اور پھر ایک آواز ہوگی جو سب کچھ بدل دے گی۔ وہ آواز ہوگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی۔ وہ اپنی امت کو جہنم کی آگ سے نکال کر جنت کے دروازوں تک لے جائیں گے۔ اگر آپ یہ منظر سمجھ لیں تو زندگی کا ہر فیصلہ بدل جائے گا۔ سوچو وہ دن جب انسان اپنے گناہوں کا حساب دینے کے لیے کھڑا ہوگا، سورج صرف چند قدم اوپر ہوگا، گرمی سے لوگ پسینہ پسینہ ہوں گے، پسینہ اتنا ہوگا کہ لوگوں کے گھٹنوں تک، کوچ کے سینے تک اور کوچ کے کانوں تک پسینہ ہوگا۔ فرشتے صفوں میں کھڑے ہوں گے، حساب کے وقت قریب ہوگا، ہر شخص اپنے عمل کی فکر میں ہوگا۔ قرآن پاک کہتا ہے اس دن مال اور اولاد کچھ کام نہیں آئے گا، صرف وہ دل جو اللہ کے سامنے پاک ہو کر آئے گا۔ اور پھر منظر ہوگا جب ہر نبی اپنی امت سے دور ہو کر کہے گا نفسی نفسی۔ آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سب کہیں گے نفسی نفسی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ لوگ دوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے محبوب ہیں، آپ ہی ہماری مدد کریں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے۔ وہ سجدہ اتنا لمبا ہوگا کہ اللہ رب العالمین عزت فرمائیں گے اٹھو محمد، جو تم مانگو تمہیں دیا جائے گا، جس کی شفاعت کرو اسے بخشا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کریں گے جو پہلے کبھی نہ کی گئی ہوگی، اور پھر وہ اپنی امت کے لیے دعا کریں گے۔ وہ گناہ گار جو جہنم کے مستحق تھے انہیں نکالنے کا حکم ہوگا۔ وہ لوگ جن کے دل میں صرف ایک رویہ دینا برابر ایمان ہوگا انہیں بھی نجات ملے گی۔ سوچو وہ لوگ جو جہنم کی آگ میں داخل ہو چکے ہوں گے، آگ انہیں جلا رہی ہوگی، لیکن پھر ایک آواز آئے گی یہ میری امت ہے، انہیں نکال دو۔ فرشتے انہیں نکال کر جنت کے دریا میں دھو دیں گے، ان کے جلے ہوئے جسم پھر سے روشن ہو جائیں گے اور وہ جنت کے دروازوں پر داخل ہوں گے، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے۔ حدیث میں آتا ہے کہ میری امت کا وہ شخص جس کے دل میں رویہ دینا برابر ایمان ہوگا وہ بھی جنت میں داخل ہوگا۔ یہ منظر انسان کے دل کو امید سے بھر جاتا ہے۔ دوستو یہ منظر صرف کہانی نہیں، یہ حقیقت ہے جو ہر انسان کو سمجھنی چاہیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت صرف ان کے لیے ہوگی جو ایمان لے کر آئے، گناہ گار ہوں گے لیکن ایمان کے ساتھ ہوں گے۔ اس لیے اپنی زندگی کو اس طرح گزارو کہ قیامت کے دن جب سب لوگ نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بن کر ان کی شفاعت کے مستحق ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب کرے اور ہمیں اس دن کی شرمندگی سے بچا لے۔ آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔